بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اپنے رب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک چیز کا بڑا اہتمام کرنا ہے ہم نے، اور یہ چھوٹا سی ایک بات بتانے لگا ہوں آپ کو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے نا کہ انسان کے اعمال کو نا ضائع کر دیتی ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے یا چھوٹی چھوٹی لاپرواہیوں سے انسان کی جو ہے کہ زندگی میں بڑی جو ہے نا کہ پریشانیاں بڑھنے لگ پڑتی ہیں۔ انسان کہتا ہے یار میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے جو ہے نا کہ یہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی، یا کیا پتہ ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہے نا کہ قبول تو اللہ نے کرنی ہے، جو ہے نا کہ نماز جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہم ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کو قبول فرمانا ہے۔ اللہ پاک سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، جیسی بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کو بہتر کرنے کی۔ تو نماز میں اس غلطی کو جو ہے نا کہ ایک غلطی ہم کر لیتے ہیں، تو کبھی کبھار تو ہو ہی جاتی ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو جو ہے نا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو ہے نا کہ جس سے ہم نے بچنا ہے۔ اب وہ اس کے لیے جو ہے دوستوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 531۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، یعنی کہ تم میں سے جو بھی نماز ادا کر رہا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے دائنی جانب نہ تھوکنا چاہیے، لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتے ہیں۔ دوستوں، یعنی کہ جو ہے کہ بات کیا ہے کہ اگر جو ہے نا کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کہ بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جو ہے نا کہ ہمارے سامنے اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے نا تھوڑا سا، اور امیر شخص کوئی آ جاتا ہے، یا ہم کوئی آفس میں کام کر رہے ہیں، کوئی سینئر ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم اس کے سامنے بڑے باادب طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اس ہستی کے سامنے کھڑے ہو کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، تو ہمیں جو ہے نا کہ تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کھڑے ہیں، بالکل عاجزی کے ساتھ، مؤدب طریقے سے، اور جو ہے نا کہ کھڑے ہونا ہے نماز میں، ٹھیک ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آگے جو ہے نا اپنی جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنی ہے، آگے رکھنی ہے۔ نماز جب آپ ادا کر رہے ہو نا تو بالکل آپ نے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہے نا کہ ہم اکثر جو ہے نا کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ یا ادھر کسی محفل میں ایسے میں ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار اگر ہمیں تھوک آ جائے تو ہم نہیں تھوکتے، کوشش یہ ہوتی ہے اگر ہم تھوکنا بھی پڑ جائے تو اٹھ کے سائڈ پہ جا کے تھوکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا کہ اگر ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہیں اور نماز میں اچانک تھوک آ جاتا ہے یا ریشہ آ جاتا ہے یا بلغم منہ میں آ جاتا ہے، آپ کو کھانسی لگ گئی ہے، بلغم ہے، ریشہ ہے، جو ہے نا کہ اگر آپ کے منہ میں گٹھی ہو گئی ہے اور آپ کو تھوکنا پڑ گیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو جو ہے نا کہ کوشش کرنی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھتے پڑھتے ادھر تھوکنا شروع کر دیا، ادھر شروع کر دیا، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہ حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی 531، اس میں کہ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، آپ نے اپنی دائیں جانب نہ تھوکے، انسان جو دائیں جانب ہے اس طرف آپ نے نہیں تھوکنا، ہاں بائیں جانب کے جو ہے نا کہ آپ نے تھوکنا بھی ہے، اور اس جگہ تھوکنا ہے کہ جہاں آپ کا پاؤں ہو، اور پاؤں کے نیچے جو ہے نا اس کو آپ مسل سکیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو گندگی ہوگی، اگر ریشہ ہے، برگم یا تھوکنا پڑ جاتا ہے یا تھوک کرتے ہیں آپ، تو کیا کرنا ہے، اس کو بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنا ہے، اور اس کو جو ہے نا کہ اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اور گندگی کے اوپر آپ کا پاؤں ہونا چاہیے، جو ہے نا کہ واضح نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سی جو ہے نا بات ہے، یہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی عمل ہے جو ہے نا اکثر ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، کچھ بیماری کی وجہ سے کسی کو ہوتا ہے، یا کسی کو ویسے ہی جو ہے نا جی ریشہ آ جاتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے، یہ جو ہے نا شیطان ورگلا دیتا ہے، وہ شیطان ہر تک یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کی جو ہے نا کہ نماز خراب ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا اگر آپ کو کھانسی آ گئی ہے، ریشہ آ گیا، یا تھوک آ گیا ہے، یا تھوکنا پڑ گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، دائیں طرف نہیں تھوکنا، بائیں طرف تھوکنا ہے، اور بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اس کے اوپر جو ہے نا خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل تھا جو ہے نا کہ جس کے بارے میں میری نظروں سے گزرا ہے، میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا دوستوں، اور جو ہے نا اس پہ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، جزاک اللہ۔